ایک پرامن گاؤں میں جو گھنے جنگلات اور صاف شفاف دریاؤں سے گھرا ہوا تھا، وہاں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ وہ قدرت کی سیر کرنا پسند کرتی تھی اور جانوروں اور پودوں کے ساتھ اس کا خاص تعلق تھا۔ ایک دن دریا کے کنارے پر گھومتے ہوئے لیلا نے ایک مدھم آواز سنی۔ مدد کرو میری۔ لیلا ڈر مدد یہاں کرو اور وہاں میری۔ دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اسے مدد احساس کرو ہوا میری۔ کہ آواز دریا سے آ رہی ہے۔ لیلا نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں ندی کی روح ہوں۔ ایک ظالم جادوگر نے میرے پانیوں کو زہر دیا ہے اور جلد ہی یہاں کی تمام زندگی ختم ہو جائے گی اگر یہ جادو نہ ٹوٹا۔ مدد کرنے کا عزم کرتے ہوئے لیلا نے پوچھا کہ وہ جادو کیسے توڑ سکتی ہے؟ ندی سے آواز آئی، 3 اجزاء لے آؤ، سنہری عقاب کا ایک پر، رات کو کھلنے والے پھول کا ایک پھول اور قدیم بلوط کا ایک بوند شبنم۔ لیلا اپنی تلاش پر روانہ ہو گئی۔ پہلے اس نے سنہری عقاب کو تلاش کرنے کے لیے سب سے اونچا پہاڑ چڑھا۔ اس نے عقاب کو سب کچھ بتایا اور پنکھ کی درخواست کی۔ عقاب نے اس کے خالص دل کو محسوس کرتے ہوئے اسے ایک سنہری پر دے دیا۔ پھر وہ تاریک جنگل میں رات کو کھلنے والے پھول کو تلاش کرنے چلی گئی۔ اس نے صبر سے آدھی رات تک انتظار کیا، جب پھول کھلا اور احتیاط سے ایک پھول چن لیا۔ آخر میں اس نے قدیم بلوط کو تلاش کیا۔ جب اس نے اسے پایا تو اس نے احترام سے اس کی مدد مانگی۔ بلوط نے اسے ایک بوند صبح کی شبنم عطا کی۔ تینوں اجزاء کے ساتھ لیلا ندی کے پاس واپس آئی اور انہیں پانی میں ڈال دیا۔ ندی چمک اٹھی اور جادو ٹوٹ گیا۔ پانی دوبارہ صاف ہو گیا۔ ندی کی روح ظاہر ہوئی، لیلا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے نہ صرف مجھے بلکہ ان سب کو بچا لیا جو اس ندی پر منحصر ہے۔ لیلا کی بہادری نے گاؤں والوں کو قدرت کی حفاظت کی اہمیت سکھائی۔ انہوں نے اس کی بہادری کے ساتھ جشن منایا اور ندی صاف اور مضبوط بہتی رہی، جو لیلا کی ہمت کا ایک ثبوت تھا۔